بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد بعضہ بعضا. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک کسی دیوار میں، کسی عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا، مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ ایک پیغام ہے ہر ایک ایمان والے کے لیے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے نمبر ایک جڑا رہے، اس سے وابستہ رہے، اور وہیں دوسری طرف وہ اس کی مضبوطی کا، اس کی تقویت کا سامان بنے. اور جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح جڑتے ہیں اور پھر سارے ایمان والے، سارے مسلمان آپس میں اس طرح جڑتے ہیں تو پھر ایک امت بنتی ہے، اور جب امت بنتی ہے تو پھر ایسی ہی کسی امت کے لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. میرے بھائیوں، یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک زبردست پیغام ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے غزوہ احزاب اور اس کے بعد کے حالات. یہ غزوہ احزاب، یہ غزوہ خندق، اور اس میں جو بھی حالات پیش آئے وہ اس حدیث کی عملی تصویر ہے. ہم اس پورے غزوے کے دوران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو طرز عمل تھا، جو اسوہ تھا، وہ اس حدیث کا ایک آئینہ ہے. ایک حدیث پورے غزوے کے دوران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو طرز عمل تھا، جو اسوہ تھا، وہ اس حدیث کا ایک آئینہ ہے، ایک حدیث کا ایک پرتو ہے جو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. حضرات گرامی، میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو واقعات پیش آئے، ان میں ایک بڑا واقعہ یہ تھا کہ بنو نذیر نے عہد شکنی کی، اپنا معاہدہ توڑ دیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا. وہ لوگ یہاں سے جا کر خیبر میں مقیم ہوئے. کچھ دنوں تک تو وہ حالات کا اندازہ کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ آخر
یہ جو مکے کے کفار و مشرکین ہیں اور مدینے کے مسلمان ہیں، ان کے درمیان کیا ہوتا ہے اور اس میں کون شکست پاتا ہے اور کون فتح پاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں اور مکے والوں نے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک طرف مدینے کی ریاست اسٹیبلش ہو رہی ہے اور دوسری طرف اسلامی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اس کی دعوت آگے بڑھ رہی ہے، لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے دائرے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہود جن کی سرشت میں سازشیں تھیں، مکاریاں تھیں، وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ چنانچہ یہ ہوا کہ بنو نذیر کے تقریباً 20 سرداران، سرکردہ لیڈران نے مکے کا سفر کیا۔ وہاں جا کر انہوں نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ چلو ایک فیصلہ کن جنگ کرتے ہیں اور مدینے کی ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ بڑی گفت و شنید کے بعد قریش تیار ہو گئے، پھر دیگر قبائل کی طرف گئے، بنو غطفان ہے، بنو سلیم ہے، اور بہت سے قبائل کے پاس جا کر انہیں آمادہ جنگ کیا، وہ بھی آمادہ ہو گئے، اور اس طرح تقریباً مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست کے مقابلے میں تقریباً پورا جزیرۃ العرب اکٹھا ہو گیا، اور تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہ مدینے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبرین نے آپ کو خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہائی کمان کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کیا جائے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، وہ فارس سے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہمارے یہاں اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی، جب کبھی کوئی بڑا لشکر حملہ آور ہونا چاہتا تو ہم لوگ اپنے شہر کے ارد گرد خندقیں کھود لیا کرتے تھے، اس سے ہم بچ جایا کرتے تھے اور وہ لشکر واپس ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے انتہائی پسند آئی اور آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کیا جائے اور خندق کھودی جائے۔ مدینے کا جو جائے وقوع ہے اس پر جب آپ غور کریں تو ایک طرف جو شمال کی جانب ہے وہ تو کھلا ہوا ہے، بقیہ 3 طرف سے بڑے نوکیلے پتھر اور پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کھجور کے باغات تھے، اس لیے 3 طرف سے تو خطرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی اور آپ کی ہوش مندی نے یہ بتایا آپ کو کہ اگر یہ لوگ حملہ آور ہوں گے تو اسی شمال کی جانب سے ہوں گے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر پہاڑیوں سے نہیں آ سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی جانب یہ فیصلہ کیا کہ خندق کھودی جائے، اور یہ خندق کھودی گئی۔ تمام صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کی کھدائی میں شریک ہوئے۔ آپ صحابہ کے ساتھ کدال چلاتے، مٹی کا ٹوکرا لے کر مٹی اٹھاتے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مٹی میں بالکل اٹ گیا تھا مٹی اٹھاتے اٹھاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر صحابہ کے ساتھ باقاعدہ کام کر رہے ہیں، صرف آرڈر، صرف حکم نہیں دے رہے ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے ہر امیر کو، ہر ذمہ دار کو، ہر لیڈر کو، گھر کے بڑے کو، سماج کے بڑے کو، کہ وہ اپنے ماتحتوں کو صرف حکم نہ کرے بلکہ آگے بڑھے، خود کام کرے تو سب کرتے ہیں۔
اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام میں شریک ہونا، ان کے ساتھ کام بٹانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام بڑی محنت سے کام کرتے، لیکن ظاہر ہے نئی نئی ریاست تھی اور جنگوں کا یہ ماحول ایسا خطرناک ہو چکا تھا کئی سالوں سے کہ مدینے کی جو معاشی حالت تھی وہ بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی کئی دن بھوکے رہتے۔ ایک طرف یہ شدید محنت کا کام اور دوسری طرف بھوک کی شدت۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیے بھوک کی یہ شدت ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میرے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ تھوڑا سا جو یا اس کا آٹا آتا ہم لوگ ٹوٹ پڑتے، کھجوریں آتی ہم اسے کھاتے مل بانٹ کے، ایک کھجوریں دو کھجوریں اپنے ہمارے حصے میں آتی، ایک دو روٹیاں آ جاتی تو ایک ٹکڑے ملتے۔ لیکن وہ ایمان کا جذبہ دیکھیے، وہ حوصلہ دیکھیے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری دیکھیے، وہ ان کے دین کے ساتھ وفاداری دیکھیے کہ وہ اس شدت کی بھوک میں، اس پریشانی میں بھی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کھڑے ہیں اور وہ مسلسل کام کرتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ معجزانہ طور پر انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران کئی اور واقعات معجزانہ طور پر ثابت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چٹان ہماری خندق میں آ گئی جو کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی، ہم کدال چلاتے اور وہ اچٹ جاتی۔ ایسے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چٹان کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اس پر جو کدال چلائی تو وہ بھربھرے ریت کی طرح ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے لوگو، مجھے شام کی کنجیاں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں، مجھے یمن کی کنجیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے یہاں کا گیٹ نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو مایوس دیکھ کر مایوسی نہیں بلکہ انہیں مستقبل کی فتح کی خوشخبریاں سنا رہے تھے کہ اے لوگو دیکھو یہ محنت تمہاری رائے گا نہیں جائے گی، آج تم یہ مٹی کھود رہے ہو، یہ چھوٹی سی خندق بنا رہے ہو، دیکھو اس کی روشنی میں تمہیں قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئیں گے اور مجھے نظر آ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو گے اور ان ملکوں کو کی فتوحات تمہارے قدموں میں آئیں گے، تم فتح کرو گے۔ خیر، تقریباً 1 مہینے کی محنت کے بعد یہ خندق تیار ہو گئی اور ادھر سے کفار و مشرکین کا تقریباً 10,000 کا لشکر جب مدینے پہنچا، ان کا تو خیال تھا کہ مدینے کے چند ہزار لوگ ہیں، یعنی اگر ان کے 10,000 کے مقابلے میں پوری مدینے کی آبادی دیکھی جائے تو مشکل سے 10,000 بھی نہیں پہنچتی تھی، یعنی اتنا یہاں مسلح لشکر موجود۔ ان کا تو خیال یہ تھا کہ آج ہم ان کا قصہ تمام کر دیں گے، پہنچتے ہی حملہ کریں گے۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ایک نئی بات دیکھتے ہیں جو کبھی عربوں نے دیکھی نہیں تھی کہ شہر کے سامنے تو خندق کھدی ہوئی ہے تقریباً 10 فٹ کی، 15 فٹ کی، کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے وہاں محاصرہ کر لیا، مدینے کا گھیراؤ کر لیا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 3,000 جانباز صحابہ کے ساتھ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے۔
اب یہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ کسی طرح خندق پار کریں اور اندر گھس کر مسلمانوں سے مسلح جنگ کریں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تیر لے کر کھڑے رہتے. جو کوئی بھی ادھر آنے کی کوشش کرتا اس پر تیر کی بارش ہوتی, وہ پیچھے ہٹ جاتے. ایک مرتبہ بڑی کوشش کے بعد عرب کا بہت بڑا پہلوان عمرو ابن ود, وہ اور اکرمہ اور کئی لوگ آ گئے اندر. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر وہ اس جگہ کا گھیراؤ کر لیا, اس پر قبضہ کر لیا کہ تم آئے تو ہو, اندر باہر نہیں جا سکتے. اور پھر وہاں اس پہلوان سے حضرت علی دو ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیتے ہیں, جبکہ اس کی طاقت یہ مشہور تھی کہ 50 لوگ اگر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ اکیلا ہو تو وہ پچھاڑ دیا کرتا تھا. لیکن ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ, جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے, اسد اللہ کہا جاتا ہے, انہوں نے تنہا اسے زیر کر دیا. اس بات سے اتنی ہیبت طاری ہوئی جو لوگ اندر آئے تھے کہ وہ کسی طرح بھاگ نکلے. اکرمہ ابن ابی جہل بھی اس میں تھا, وہ بھی بھاگا, حالانکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے, وہ بھی بھاگا, اپنا نیزہ چھوڑ کر بھاگا. خیر, یہ کیفیت یعنی یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا اور یہ بالکل آسان نہیں تھا. اور دوسری بڑی مصیبت یہ آن پڑی کہ مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ ابھی اور باقی تھا, بنو قریظہ. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے, وہ ابھی تک معاہدے پر قائم تھے. لیکن جب چاروں طرف سے یہ احزاب, یہ قبائل آ کر مدینے پر گھیراؤ کرتے ہیں تو کچھ یہودی سرداروں کے بہکانے سے وہ لوگ بھی بہک گئے اور انہیں نے غداری کی, وہ بھی کفار و مشرکین سے مل گئے. یعنی ابھی تک باہر سے یہ خطرہ تھا, اب اندر بھی بڑا قبیلہ خطرہ بن گیا. اس کے لوگ جو ہے وہ باہر والوں کے ساتھ سازشیں کرتے, ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوئی. آپ نے حقیقت حال کے لیے ایک بندے کو بھیجا, ایک صحابی کو بھیجا, انہوں نے جا کر معلوم کیا اور آ کر اشارے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سچی ہے کہ بنو قریظہ نے غداری کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر پڑا کہ آپ فوراً چت لیٹ گئے, آپ نے اپنا سر ڈھپ لیا, اپنا چہرہ ڈھپ لیا. مسلمان بھی حواس باختہ ہو گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر ہے تو اب ہم کیا کریں. پھر تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ اے لوگو, اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے تمہیں فتح کے لیے, یعنی اب ڈرو مت, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح ضرور عنایت فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ مایوس ہو جاتے تو پوری قوم مایوس ہو جاتی. اب یہ کیفیت تھی کہ ادھر سے 10,000 کا لشکر بالکل تیار کھڑا ہے کہ موقع ملے اور مدینے کے لوگوں کو ہم دبوچ لیں. ادھر اندر سے سازشیں چل رہی ہیں, ادھر کچھ منافقین جو مسلمانوں کے صف میں شامل ہیں وہ بھی سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ وعدہ کیا ہے یہ تو بس دھوکہ تھا. یہ ہمیں کہتے تھے کہ فتح ملے گی, تمہیں تو قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور آج حالت یہ ہے کہ ہم پاخانہ پیشاب نہیں جا سکتے, جان کا خطرہ لاحق ہے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا. دوسری طرف مسلمان کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, یہ تو وہی وعدہ ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا, اس کے رسول نے کیا تھا, اور سچ کیا تھا وعدہ یہ.
یعنی ان کے قدم ثابت قدم رہے۔ کچھ مسلمان جو بہت کمزور تھے اور ان کے اہل و عیال باہر تھے دوسرے قبائل میں، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہوگا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، ہم اپنے بال بچوں کے پاس کیوں نہ چلے جائیں۔ ایسی کیفیت ایک بن رہی تھی۔ تو ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات دیکھتے ہیں، ایک لمبا وقفہ گزر جاتا ہے، تو آپ نے بنو غطفان سے یہ ارادہ کیا کہ ان سے مصالحت کر لیں، چونکہ بنو غطفان کے تقریباً 6000 سپہ سالار تھے۔ اگر بنو غطفان سے مصالحت ہو جاتی ہے تو قریش اکیلے پڑ جائیں گے اور پھر ہمارا ان سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا اور حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن عبادہ اور دیگر صحابہ کو، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو بلایا اور مشورہ کیا کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ بنو غطفان سے ہم مصالحت کر لیں، اور اس بات پر مصالحت کر لیں کہ مدینے کی جو پیداوار ہے اس کا 1/3 حصہ ہم ان کو ادا کریں گے۔ حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ جو انصار کے بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ ہماری وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے بال بچے پریشان ہیں، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ہرگز یہ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک ہم کفر پر قائم تھے، ہم بت پرستی کیا کرتے تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے کفر میں، جب تو ہم نے ایک دانہ کبھی انہیں ادا نہیں کیا ہے، اب جب ہم حق پر ہیں، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہے، تو ہم انہیں 1/3 پیداوار مدینے کی دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کا حکم اگر ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم مانتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بس تمہاری خاطر یہ کرنا چاہتا تھا، تم نے صحیح مشورہ دیا ہے، اب ہرگز یہ مصالحت نہیں۔ آپ دیکھیے یہ ایمان کا جذبہ کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جب بات شکست کی آئے گی، بات پیچھے ہٹنے کی آئے گی تو نہیں ہٹ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفر کے سامنے ہم اپنے آپ کو ہار مان لیں، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اللہ سے خوب دعائیں کی، ڈٹے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، تن کا برابر بھی ان کے دلوں میں کوئی بزدلی، کوئی پیچھے ہٹنے کا وہ نہیں آیا۔ تو پھر جب اللہ نے گویا امتحان لے لیا اور یہ امتحان میں 100% پورے اتر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، زبردست مدد آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کا جھنڈ، پوری فوج نازل ہوئی اور آندھیاں چلی، اور ایسی تیز آندھیاں چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی آگ بجھ گئی، ان کے جانور یہاں وہاں بھٹکنے لگے، بھاگنے لگے، اور یہ کیفیت رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا حالت ہے۔ حضرت حذیفہ نے آ کر بتایا کہ ان کی حالت خراب ہے، ان کے ساری چیزیں اکھڑ پکڑ گئی ہیں اور وہ بس جانے کی تیاری میں۔ رات بڑی مشکل سے گزری، دعاؤں میں گزری، اللہ کی یاد میں گزری۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے جا چکے تھے۔ یہ غزوہ احزاب اسے کہا جاتا ہے، غزوہ خندق۔ اب اس سے جب فارغ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم نے غداری کی تھی عین میدان جنگ میں، جنگ کے وقت، تو اب تم سے نمٹنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا لے کر بھیجا، حضرت علی نے جا کر محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بات کرنی چاہی، حضرت علی نے بات چیت کی، لیکن فیصلہ یہ ہوا، خیر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے،
تقریباً 25 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو حکم مقرر کر دیا کہ تم ان کی کتاب کے مطابق یعنی تورات کے مطابق ان کے لیے جو فیصلہ بنتا ہے وہ کر دو۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہماری کتاب جو فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے۔ تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ سب بدترین مجرم ہیں، بدترین غدار ہیں، ان میں جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اور یہ فیصلہ صادر ہوا۔ حضرت سعد ابن معاذ نے تورات کو آگے رکھ کر یہ فیصلہ کیا، انہی کی کتاب کے مطابق یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے سنا، اس کو تسلیم کیا۔ ان کے سارے مرد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، عورتیں اور بچے باقی رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد ابن معاذ سے، لقد حکمت، اے معاذ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر جو فیصلہ ان کے لیے ہو چکا تھا۔ یعنی ظاہر ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوا تھا، فیصلہ ہو گیا۔ اسی دوران ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ محاصرہ جاری تھا کہ بنو قریظہ نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ جو ایک بڑے صحابی تھے وہ گئے، ان کے درمیان بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تم رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کر دیا اس طرح کا کہ تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا، صرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ کرنا تھا وہ تو سمجھ گئے سامنے والے۔ حضرت ابو لبابہ کے دل میں آیا کہ میں نے تو یہ خیانت کر دی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں نے تو خیانت کر دی۔ رسول اللہ نے مجھے کچھ اس طرح کی باتیں کہنے کے لیے نہیں کہا تھا، مجھے تو صرف بات کرنی تھی، اور آگے کیا فیصلہ ہوگا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، صرف میرا اندازہ ہے۔ میں نے یہ تو بہت بڑی خیانت کر دی۔ فوراً وہاں سے بھاگ کر آئے، سیدھے مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور جا کر کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں اور خوب توبہ کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں انہیں معاف کر دیتا اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتا، معافی کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہی انہیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ بہت دنوں تک اسی طرح بندھے رہے، اللہ سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ میں نے کیا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں نے خیانت کر دی۔ یہ کرتے رہے۔ پھر ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے کہ ابو لبابہ خوشخبری ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے مت کھولنا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے آ کر کھولے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو لبابہ کو خوشخبری سنائی اور آپ کو کھولا۔ اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ واقعات غور کیجئے آپ، صحابہ کے ایمان کو درشاتا ہے، ان کے جذبے کو درشاتا ہے۔ آج ہم اور آپ کتنی بغاوت کرتے ہیں، کتنی غداریاں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، روزانہ کتنے اپنے ایمان کے سودے کرتے ہیں۔ ذرا اپنا حال ہم غور کریں۔ میرے بھائیو، یہ واقعات ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف آہ آہ کر لینا، واہ واہ کر لینا، صرف چند لمحوں کے لیے لطف آ جانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کا ایمان، اسی طرح کا جذبہ، اسی طرح کی محبت، اسی طرح کی وفاداری آنی چاہیے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے،
دین کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔